جس دل میں امید نہیں ہوتی اس دل میں خدا نہیں ہوتا۔ مومن کو کبھی خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، یاد رکھو ہر کوئی تمہیں ٹھکرا سکتا ہے، مگر ایک تمہارا رب جو تمہیں کبھی نہیں ٹھکراتا، چاہے تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کی ایک بلندی ہوتی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ ہر چیز کا ایک خلاصہ ہوتا ہے اور قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس میں ہر مرض کی دوا ہے۔ ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو اس سورت کو اللہ کی رضا کے لیے تلاوت کرے گا تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا اور ساتھ ہی برائیاں بھی لے کر آئے گا، کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ نتیجتاً بدلے میں اس کی کچھ نیکیاں کسی کو دے دی جائیں گی اور کچھ نیکیاں کسی اور کو دے دی جائیں گی۔ اگر اس کے ذمے دوسروں کے حقوق ادا کرنے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور یوں اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ جس سے محبت ہو اس کے سامنے دامن پھیلانے میں حرج نہیں۔ محبت میں انا کا وجود نہیں ہوتا۔ اگر بغیر نماز پڑھے بھی تمہاری زندگی ٹھیک چل رہی ہے تو تمہیں ڈرنے کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آخرت کے بدلے میں اس دنیا کا عارضی سکون عطا کر دیا ہے۔ زندگی کا نچوڑ صرف کچھ باتوں میں ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہو، ورنہ کوئی اور مالک تلاش کرو جو اس سے زیادہ دے۔ جن باتوں سے اللہ نے منع فرمایا اس سے باز آ جاؤ، ورنہ اس کی کائنات سے باہر چلے جاؤ۔ اگر گناہ کرنا چاہتے ہو تو ایسی جگہ کرو جہاں اللہ نہ دیکھ سکے، ورنہ گناہ مت کرو۔ اللہ کی عبادت کرو، نہیں تو اس کا دیا ہوا رزق بھی مت کھاؤ۔ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی امیدیں وابستہ مت کرو۔ اللہ پر ایسے توکل رکھو جیسے سانس لیتے ہو۔ یاد رکھو یہ دنیا مقام بقا نہیں، مقام فنا ہے۔ صبر و شکر کا دامن تھامے رکھو، سکون اور کامیابی تمہارے ساتھ رہے گی۔ زندگی کی قیمت جانو، یہ قریب تم سے لے لی جائے گی۔ سر ہو سجدے میں، دل میں دغا بازی ہو، ایسے سجدے سے بھلا کیسے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی کسی بندے سے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اس بندے کو ایسی شے میں مشغول کر دے جس سے اسے کوئی نفع حاصل نہ ہو۔ ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے جس میں جذبات کا اظہار نہیں ہوتا۔ وہ ایک ایسی محبت ہوتی ہے جس کے نصیب میں منزل نہیں، تقدیر کا سفر لکھا ہوتا ہے۔ ایسی محبت حاصل اور لا حاصل کی سیڑھیاں چڑھنے کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ یہ محبت صرف ایک نام سے منسوب ہوتی ہے، روح سے قائم ہوتی ہے اور صرف ایک نام کے ذکر سے آباد رہتی ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہونے کی سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کبھی کسی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے پاس ایک یہودی عالم آیا
اور اس نے سوال کیا کہ مجھے بتائیں وہ کون سے دو دوست ہیں جو آپس میں کبھی دشمن نہیں بنیں گے، اور وہ کون سے دو دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں بنیں گے۔ مولا علی نے فرمایا وہ دوست جو کبھی دشمن نہیں بنیں گے وہ روح اور جسم ہے، اور وہ دو دشمن جو کبھی دوست نہیں بنیں گے وہ موت اور زندگی ہے۔ جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ ہے ماں سے بدسلوکی، جس گناہ سے انسان پر لعنت ہوتی ہے وہ ہے جھوٹ، جس گناہ سے دنیا ہی میں پکڑ ہوتی ہے وہ ہے ظلم، جس گناہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے وہ ہے زنا، جس گناہ پر پردہ فاش ہو جاتا ہے وہ ہے نشہ، جس گناہ سے پوری انسانیت تباہ ہوتی ہے وہ ہے قتل، جس گناہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں وہ ہے تکبر، جس گناہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ہے حرام کی کمائی، جس گناہ سے رب ناراض ہوتا ہے وہ ہے باپ کی نافرمانی۔ قرآن کہتا ہے اور نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلو ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ یقین رکھو کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا تھا۔ گناہ کی کھٹک بھی اسی کو لگتی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے یہ اللہ کا بلاوا ہے کہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ اور توبہ کرو۔ جو لوگ طاقت رکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کریں سوائے صبر کے، ان سے زیادہ خطرناک انسان کوئی نہیں۔ وہ اپنے صبر سے ہی سامنے والے کی دنیا اور آخرت خراب کروا دیتے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو گناہ مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے، دل نرم اور آنکھیں نم رہتی ہیں۔ اے میرے رب ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط مستقیم پر ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آزمائش میں اللہ تعالیٰ اذیت دینے کے لیے نہیں، کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ لیں گے اتنی جلدی آزمائش ختم ہو جائے گی۔ خاموش لوگ دراصل اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، الجھاؤ ان کی فطرت کا خاصہ نہیں ہوتا۔ اگر ان پر زیادتی یا ظلم مسلط کر دیا جائے تو بھی وہ محض وضاحت کر کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ ان کا مقدمہ لڑنے والا اللہ ہوتا ہے اور فرشتے ان کی طرف سے جواب دیتے ہیں۔ ہم نادانوں کو اس کا علم نہیں کہ خاموش لوگ کتنے طاقتور ہوتے ہیں، ان سے الجھنے میں بربادی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کے احکامات بجا لانے کی فکر کرو، روزی روٹی کی فکر نہیں، کیونکہ اللہ کا ذمہ ہے۔ رزق اور موت دونوں کا ضامن اللہ ہے۔ جب تک زندگی باقی ہے رزق آتا رہے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی حکمت و مصلحت کے تحت رزق کے بعض دروازے بند کر دیتا ہے تو اس سے بہتر اور نفع بخش دوسرے دروازے کھول دیتا ہے۔ بات نیت کی ہوتی ہے، کوئی کعبے سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ محبت کوشش یا محنت سے نہیں حاصل ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہی ہے۔ آپ جس تکلیف میں بھی ہیں اس کا حل اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ کی طرف جائیں، وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔
بعض اوقات آپ کو اپنا اندر خالی محسوس ہوتا ہے، ایک کمی سی۔ یقین کریں وہ کمی کسی اور کی نہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی کمی ہوتی ہے۔ دل کے اچھے ہونے سے پہلے آپ کو زبان کا اچھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کا واسطہ پہلے آپ کی زبان سے بڑھتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ اگر کھانا ہضم نہ ہو تو بیماری شروع، دولت ہضم نہ ہو تو فیشن شروع، بات ہضم نہ ہو تو چغلی شروع، تعریف ہضم نہ ہو تو ناراضگی شروع، دکھ ہضم نہ ہو تو نا امیدی شروع، سکھ ہضم نہ ہو تو عیاشی شروع۔ ہر شخص کو راضی رکھنا منافق آدمی کا کام ہے۔ بعض امیر اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش رہتے ہیں۔